ڈاکٹر محمد جی جی شہباز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی یاسر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ وقت ملک سے باہر ہوتے ہیں اور وہاں پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک موضوع ایسا ہے جس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، ہمارے لوگ شاید ابھی تک اس سے واقف نہیں ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے۔ بڑی میں دیکھتا ہوں کانفرنسز ہوتی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس کے اوپر جو ہے سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کیا بھلا کلائمیٹ چینج؟ کیا واقعتاً اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہمارے تو مسائل وہی ہیں ابھی تک کہ بجلی کب آئے گی، گیس کب آئے گی، یہ کلائمیٹ چینج کیا بھلا ہے؟ یہ تو بتائیں ذرا۔ ہاں جی، وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیسک مسائل سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے بیسک مسائل حل کر لیے تو عوام پھر جو آگے نئے مسائل ہے اس کے بارے میں ہم سے بات کریں گے، ہم سے پوچھیں گے یا ہم سے سوال کریں گے۔ تو ہم نے عوام کو الجھا کے رکھا ہوا ہے بجلی پرائسز اور یہ ساری چیزوں کے اندر۔ اب دیکھیں، کلائمیٹ چینج کے لیے میں ایک سیدھا سا سمپل سا سینٹینس آپ سے کہوں گا کہ جب آپ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے پھر نیچر بھی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ واہ، کرے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ وہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ کا جو رقبہ تھا ٹوٹل، اس کے اوپر 22.5% جنگلات تھے، اور ہم نے پچھلے 70 سالوں میں 75 سالوں میں 76 سالوں میں اتنی ترقی کی ہے کہ وہ 22.5 کو بڑھانے کی بجائے اس کو ہم نے 5.2% پہ لے کے آ گئے ہیں۔ تو بالکل آپ ایسا جب اس طرح کی بات کریں گے، آپ جب بے ہنگم آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز 2 لاکھ سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ہیں، جو کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر، جی اور اس میں اب جتنی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں آپ کی یا یہ کام ہو رہا ہے، آپ دیکھیں سارا زرخیز رقبہ ہے۔ کوئی دریا کے ساتھ ہے، کوئی نہر کے ساتھ ہے، کوئی کسی جی چھوٹی جی نہر کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی بتا دیں جو کسی غیر آباد زمین کے اوپر اس کو آباد کیا جا رہا ہے نہیں۔ یا غیر آباد زمین کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، دیکھیں جو گرینری ہے، سبزہ ہے، جو قدرتی چیزیں ہیں، اس کا ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ جی تو جب ہم ان چیزوں کو کاٹیں گے، ان چیزوں کے اوپر ہم مکان بنائیں گے ڈیولپمنٹ کے نام پر، پوری دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، یہ خالی پاکستان کے اندر نہیں ہے، جی دنیا میں ایک ہی بزنس ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ وہ آپ چاہے پاکستان میں سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، کے پی کے میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، آزاد کشمیر میں چلے جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں گے، آپ کو ایک یہی بزنس نظر آئے گا۔ اور پھر آپ پوری دنیا گھومیں، کیا یورپ، کیا یو کے، کیا امریکہ، ایک یہی بزنس ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب یہ اب کام کریں گے اور نام دیں گے اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ کا، وہاں کنسٹرکشن ہوگی، وہاں گاڑیاں آئیں گی، سارا کچھ ہوگا، ہیٹ بڑھے گا نا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا دیا، پورا بیلنس بنا کے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ٹوٹل رقبہ ہے کم از کم اس کے 25% کے اوپر جنگلات ہونے چاہیے۔ جی اور یہ وہی جنگلات ہیں جن کے بارے میں پڑھتے تھے کہ یہ درخت جو ہیں یہ درجہ حرارت کو بڑا معتدل رکھتے ہیں، درخت جو ہیں بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، درخت جو ہیں آپ کو دھوپ سے بچاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جو درخت کر رہے تھے، ہم نے انہی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو مجھے بتائیں یہ پھر موسمیاتی تبدیلیاں یہ تو ہوں گی۔ کبھی ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ جی بادل بھی پھٹ جاتے ہیں، جی اب وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بالکل تو ایسا یہ ہی ہے۔ آپ نے جتنا نیچر کے ساتھ کھلواڑ کیا، نیچر اب اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی آپ کو بیئر کرنے پڑ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان وہ نمبر 1 ملک ہے جس کے سب سے زیادہ اثرات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جی لیکن ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بے جا لوگوں کو جناب وہ ایوارڈ تقسیم کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کوئی سفارشی بابو جو ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو کلائمیٹ چینج جو رسک کنٹریز کی لسٹ میں ہم نمبر 1 ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا ادارہ بنایا پاکستان کے اندر پچھلے 15-20 سالوں سے لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، کیا ہم نے کوئی انرجی کی یونیورسٹی بنائی؟ نہیں کیا ہم نے یونیورسٹیز کے اندر انرجی، انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج کے ڈپارٹمنٹ بنائے؟ نہیں ابھی نہیں۔ تک نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو چائنا میں ملیں گی ہر ایک یونیورسٹی کے اندر۔ اس وجہ سے چائنا ترقی بھی کر رہا ہے، اس وجہ سے چائنا جو ہے وہ کلائمیٹ چینجز کے جو ساتھ اس سے بچتا آ رہا ہے، اس وجہ سے چائنی اکانومی جو ہے پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی یورپ کی، جیسے بھی آپ نے کہا، میں پچھلے 10-12 دن وہاں پہ رہ کے ہوں، گرمی کی شدت وہاں پہ بڑھ رہی ہے۔ جب جی کبھی 2005 یا 6 کی بات ہے، 7-8 کی بات ہے، پاکستان میں درجہ تو ہوتا تھا لاہور کے اندر 42 ڈگری سینٹی گریڈ، 43 ڈگری سینٹی گریڈ، 44 یا 45۔ اب یہاں پہ بات 50 پہ چلی گئی ہے۔ یورپ کے اندر اب جو 40 سے 41 42 جو درجہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، وہ چاہے گورنمنٹ میں ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہو یا لوکل لیول پہ ہو، کہ درختوں کو ہمیں اتنا ہی امپورٹنٹ قرار دینا چاہیے جتنا کہ ہماری اپنی زندگی ہے۔ اور پھر بالکل درخت جو ہیں یہ آپ کی زندگی،
آپ کو سروائیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے جب کوئی گھر بنانا ہو، کوئی اس کے اندر کوئی درخت ہو پرانا، تو اس کو بجائے ایڈجسٹ کرنے کے ہم سب سے پہلے اس کو کاٹتے ہیں. کوئی سڑک بنانی ہے سب سے پہلے ہم درختوں کو کاٹتے ہیں. بلکہ آپ نے کتنے کتنے موضع جو ہیں وہ آموں کے باغ کاٹ کے وہاں پہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں. جی ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ صورتحال ہمارے یہاں ہے، اور ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے نا، کلائمیٹ کے حوالے سے کوئی بات ہے عملاً تو کچھ ظاہر ہے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تک معاملات سمجھ میں آئے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ کیوں رونما ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب عرض کر رہے ہیں. ہم لوگ کہیں بہت پیچھے ہیں. ابھی چائنا کی آپ مثال دیتے ہیں کیونکہ آپ کا زیادہ وقت وہاں گزرتا ہے، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا ان کے لیے بھی یہ کنسرن ہے؟ جیسے ان کی پاپولیشن دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، تو یقیناً اس بارے میں تو پلاننگ کرتے ہوں گے، یا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہماری طرح سوچتے ہیں کہ چلیں آج کا معاملہ ہے اس کو اس طرح نپٹا دیا جائے؟ کتنا فرق ہے ذرا یہ تو بتائیں ہمیں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بلیم گیم سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی بندہ بلیم گیم نہیں کرتا، کام بالکل کرتے ٹھیک ہے. ہیں. یہاں پہ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی ہمیں موقع دیا جائے، چاہے وہ کوئی بڑی سیاسی جماعت ہے، چھوٹی سیاسی جماعت ہے، یا کوئی نئی سیاسی جماعت ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیے آپ ہسٹری کو دیں گے، ہر سیاسی جماعت کو موقع دیا گیا، ایون کہ پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا، وہ بھی جو 3.5 سال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو بلین سونامی ٹری منصوبہ تھا یہ انہی کے دور میں شروع ہوا تھا. یقین کیجئے میں نے پورا کے پی کے جو ہے پیدل چل کے میں نے سارا وزٹ کیا. مجھے کہیں وہ درخت جو سونامی تھا مجھے نظر نہیں آیا. ہاں وہ سونامی نظر ضرور آیا ان جگہوں پہ جہاں پہ آلریڈی درخت لگے ہوئے تھے، وہ بھی دریا کے جو خشک اس کا حصہ تھا وہاں پہ. بھئی آپ نے اگر سونامی ٹری منصوبہ یہ شروع کیا ہے تو آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ درخت نہیں ہے. جہاں پہ آلریڈی درخت ہیں وہاں کہاں منصوبہ آپ کا نظر آئے گا؟ تو یہ ویژن تھا اور یہ تھی ساری قابلیت. اچھا دوسری بات اب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کنسرن میں ہے کہ ہم کیسے جو ریسورسز ہیں اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ جو چین ہے اس کو ہم سسٹین کریں. اس میں پاپولیشن جو ہے اس کا بہت بڑا فیکٹر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے اس نے پاپولیشن کو ایک وقت تھا جب ان کی 1 چائلڈ پالیسی تھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ پاپولیشن جو گرافکس ہیں وہ ہمارے چینج ہو رہے ہیں، یا ڈیویڈنڈ جو اس کا بھرپور طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، پھر انہوں نے پالیسی چینج کر دی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پالیسی جو ہوتی ہے یہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس کے اندر آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 2% سے زیادہ ہے آپ کا. اس سال جو آئی ایم ایف سے یہ بات کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو اسٹیمیٹس ہیں کہ توقع ہے کہ آپ کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ 3 یا 3.5 ہوگا. مجھے بتائیے کہ جب آپ کا پاپولیشن ہے وہ 2% سے اوپر ہے تو اس کو کہ آپ کی جو گروتھ ہے اس کا 2% تو آپ کی پاپولیشن کی ایڈجسٹمنٹ میں چلا جائے گا. باقی جو آپ کا 1 یا 1.5% ہوگا اس سے اب کیا کریں گے؟ اور یہ پاپولیشن گروتھ ہے چونکہ ہمارا 2 سے اوپر، اس وجہ سے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہاں چلا گیا ہے. اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ پاپولیشن کی گروتھ کی وجہ سے اب ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے. ہم کہتے تو ہیں ہم اس کو 4.5% کے اوپر لے آئیں، لیکن ایکچولی یہ سچویشن نہیں ہے. اچھا دوسری بات اب دیکھیں ہمارے جتنے پڑوسی ملک ہیں، آپ بنگلہ دیش کو لے لیں جن کے ساتھ آج کل ہماری ٹائز ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہیں اور چلنی چاہیے. انہوں نے بھی اپنا جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کو 2% سے نیچے لے کے 1.96% ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا کب بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہ آبادی میں اضافہ جو ہے وہ ساحل کھا جائے گا، یہ آبادی کا طوفان جو ہے اس سے بچنا چاہیے، ہمیں صحت مند شادی کرنی، صحت مند فیملی ہونی چاہیے، اس میں 2 ہی بچے ہونے چاہیے. اب بھی کبھی کبھی ہم اس اشتہار کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم سیریس نہیں ہیں. لیکن لوگ پاکستان کے اندر بھی قابل ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر جو لاٹ بیٹھی اس کے اندر سے احساس ذمہ داری ہی ختم ہو گیا ہے، تو وہ بیچارے جو قابل لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اور پھر ایک اور جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اب اس طرح کے اس ملک کے اندر حالات بن گئے ہیں کہ آپ نے اگر کام کر دیا بھول چوک سے تو پھر آپ کو اس کو کام کرنے کا حساب بھی دینا پڑے گا. اس لیے وہ لائق لوگ جو سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کام کرنے کے بعد کام کا حساب نہیں دے سکتے. باہر یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہیں سے ان کو پتا چل دے کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت سپارک ہے تو اس کو پورا وہ انوائرمنٹ بنا کے دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. ہمارے ہاں یہی بات جیسے میں پہلے کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ کام کرنے والا ہے تو ہم اس کے لیے سرکمسٹانس اس طرح کے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سچویشن تو ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. معاف کیجیے کہ اگر کوئی واقعتاً کام کرنا چاہتا ہے، اگر پہلے یہ ہوا کرتا تھا، ہم نے تو کیونکہ اس طرح کی روایت قائم کر دی، اتنے چھاپے ڈالے. ڈاکٹر صاحب لائن پر آ گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب اب کیا جائے جب ایسی صورتحال ہو جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کے جو ٹائکونز ہیں، بزنس کے بڑے بڑے نام ہیں،
امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہو رہا ہے، ان کو دیکھتا ہوں، ان کا موازنہ دنیا کے دیگر لوگوں سے کرتا ہوں، جیک ما سے کرتا ہوں اور کسی مارک زوکربرگ سے کرتا ہوں اور اس طرح کے لوگوں سے کرتا ہوں، محنت کر کر وہ ٹیکنالوجی کے اندر ریولوشن لے کر آئے ہیں اور دنیا میں ان کا نام ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی چل رہا ہے، ہمارے یہاں تو جو سیاسی وابستگیاں جس کے ساتھ رہی ہوں گی، جو تعلقات رہے ہیں، اس کی بنیاد پر لوگ امیر ہو رہے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو، پھر ایک عام آدمی کیسے آگے بڑھے گا اور کیسے اس کے لیے مواقع پیدا ہوں گے، یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ آپ چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے۔ جی دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے بزنس ہوتے ہیں، ایک آپ کا فزیکل بزنس ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ پالیٹکس میں بھی انوالو ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو جو لسٹ نظر آئی وہ ٹائکونز کی، وہ ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ کو سیاست سے بھی لوگ آپ کو نظر آئے، اور آپ کو وہ لوگ نظر آئے کہ جب وہ حکومت میں تھے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی جائیدادیں کیسے بڑھی ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلی کئی دہائیوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم کسی ایک پرٹیکولر پیریڈ میں کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کو وہ بلیم کر دیں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ دوسری بات میں تھوڑی تصحیح کر دوں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 24% ہے، جو پاورٹی لائن ہے، یہ پاورٹی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 40% ہے۔ اچھا، اب دنیا میں پھر یہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کے بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، تو ریاست جو ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بندے کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے، کیونکہ اس نے خالی بزنس نہیں کرنا، اس نے آپ کا انفلوئنس کرنا ہے، اس نے آپ کا جو ان امپلائمنٹ اس کو اس نے کام کرنا ہے، پھر اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ملک کے جی ڈی پی کے اندر۔ اس لیے دنیا میں ہر کہیں جہاں بزنس لوگ لے کے آتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا جس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں دنیا کو بھی ہم نے دکھائیں، بتائیں اور سکھائیں، اسی کو ہم نے کھوٹے لائن لگا دیا اور بڑے بھرپور طریقے سے کھوٹے لائن لگایا، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ جتنا مزید ڈاکومنٹس میں اندر آپ کہیں کہ ہمارا ایز ڈوئنگ انڈیکس جو ہے، ایز ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہے وہ اتنے % بڑھ گیا ہے جی، وہ دیکھیں باقی ممالک جو ہمارے پڑوس میں ان کا ایز ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہم سے کم ہے۔ بات ریالٹی کی ہوتی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کتنا آسان ہے بزنس کرنا۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں بزنس کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ کی چینز ہوتی ہیں، ٹائز ہوتی ہیں آپ کی۔ سپوز کریں اگر ہم یہ ریئل اسٹیٹ بزنس کی بات، اس کے ساتھ 22-24 سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ کا بیٹھ گیا تو سمجھے کہ باقی 22 سے 24 سیکٹر جو آپ کے وہ بھی بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ اس لیے اس کو کہتے ہیں میکرو اکانومی کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں تھوڑا دیکھا جائے تو پاکستان کی سچویشن اتنی بری نہیں ہے جتنی بلکہ ہمیں بتائی جاتی ہے یا کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں امپروومنٹ آئی ہے۔ معذرت چاہوں گا، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا۔ یہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر آپ مزید بات کر سکتے ہیں اور ہم مزید سوال بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ جاوید بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، کہہ دیجئے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ضرور کہہ دیجئے کہ ہمارے یہاں پاپولیشن کا اکثر ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی پاپولیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، پاپولیشن۔ دیکھیں دنیا بھر میں جو ینگ جنریشن ہے وہ دنیا میں ہماری 60% تقریباً تھی اور اس کو ہم بہت اچھا یوٹیلائز کر سکتے تھے، لیکن آپ ان چیزیں دیکھیں دنیا میں 1-1 کروڑ کے 1.5 کروڑ ارب کے ملک ہیں، لیکن وہاں بھی نظام بہتر چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو آفیشیلی جو 30-35 کروڑ بتاتے ہیں اس پہ بھی ہمارا، اور پھر دوش دیتے ہیں اس کو، بھائی اپنی ناکامی نالائکیوں کو دوش دیں بجائے اس کے کبھی پاپولیشن کا، کبھی آمدنی کا، کبھی کسی کا بہانہ بنایا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر مزید میں اور کچھ اضافہ نہیں کر سکتا۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔